بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتا ہے کہ متعلق فرمایا کہ بعض لوگ مدینے آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے جہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتے کہ یہ دین اسلام بڑا اچھا دین ہے، لیکن اگر ان کے جہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے کہ یہ تو برا دین ہے۔ اس پر مذکور بالا آیت نازل ہوئی۔ یہ خود ان ابو ملجاز کا قول ہے۔ ان سے قیس بن عبید نے اور ان سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور میں قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے 4 زانوں بیٹھوں گا۔ قیس نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت مقابلہ دی تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے علی، حمزہ اور عبید رضی اللہ عنہما نے، اور کفار کی طرف سے شعبہ بن رباح، عتبہ بن رباح اور ولید بن عتبہ نے یامر بن حارث بن زید بن جدبان اجلان عاصم بن عادی کے پاس آئے۔ عاصم بن اجلان کے سردار تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پا لیتا ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن تم پھر اسے قصاص میں قتل کر دو گے؟ آخر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ کے مجھے بتائیے۔ چنانچہ عاصم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صورت مذکورہ میں خاوند کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں سوال و جواب کو ناپسند فرمایا۔ جب عجامرہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو ناپسند فرمایا ہے۔ عجامرہ نے ان سے کہا کہ واللہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھتا ہے، کیا وہ اس کو قتل کر دے لیکن پھر آپ قصاص میں اس کو قتل کریں گے؟ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری ہے۔ پھر آپ نے انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لعن کا حکم دیا اور عجامرہ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعن کیا۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا، اس لیے عجامرہ نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے لعن کے بعد میاں بیوی میں جدائی کا طریقہ جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھتے رہو، اگر اس عورت کے کالا، بہت کالی پتلیوں والا، باری سرین اور بری ہوئی پنڈیلیوں والا بچہ پیدا ہوا تو میرا خیال ہے کہ عجامرہ نے الزام غلط نہیں لگایا ہے، لیکن اگر سرخ گرگٹ جیسا پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عجامرہ نے غلط الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد ان عورتوں کے جو بچہ پیدا ہوا وہ انہی صفات کے مطابق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اور جس سے عجامرہ کی تصدیق ہوتی تھی۔ چنانچہ اس لڑکے کا نسب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا۔ عائشہ رضی اللہ
عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جب کہ وہ نزا کی حالت میں تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بولی بسی غلام ہوتی۔ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت اور اپنے دوپٹے اپنے سروں پر ڈالے رہا کریں تاکہ سینہ اور گلا وغیرہ نہ نظر آئے نازل کی، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس نے اسے اس دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔ قتادہ نے کہا، یقیناً ہمارے رب کی عزت کی قسم یوں ہی ہوگا۔ میں نے پوچھا، جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق پر، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اہل کوفہ کا مومن کے قتل کے مسائل میں اختلاف ہوا کہ اس کے قتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، تو میں سفر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں پہنچا
تو انہوں نے کہا کہ صورت نساء کی آیت جس میں یہ ذکر ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اس سلسلے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور کسی دوسری سے منسوخ نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔